الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلند پڑھے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ راہ حق میں پیش جس نے سارا سامان کر دیا، راہ حق میں جس نے سارا پیش سامان کر دیا، اس کے ذوق و جذبہ ایثار کی باتیں کریں، اس کے جذبہ شوق اور ایثار کی باتیں کریں۔ اور آج تک ساجد جو آقا کے ہیں قدموں میں پڑا، آج تک ساجد جو آقا کے ہے قدموں میں پڑا، مصطفیٰ کے وصل سے سرشار کی باتیں
کریں، مصطفیٰ کے وصل سے سرشار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل وجوب، رحمت کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء سرور ہرد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور بارگاہ صدیقی میں نذرانے کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتصدقین، تاجدار صداقت، یار غار، یار مدار، یار وفا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال بھی ہے۔ تو جیسے میں نے گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جو بھی تمہیدی کلمات عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے عرض کیے تھے، تو اسی چونکہ میں گراؤنڈ بنا رہا تھا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ایمان ہم تک پہنچا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطہ سے، تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی بنیاد ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنگ بنیاد ہیں۔ آپ ایمان کی خشت اول ہیں، جو کہ وفا میں بھی اول ہیں، جان ساری میں بھی اول ہیں، اسلام قبول کرنے میں بھی اول ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر جان قربان کرنے میں بھی اول ہیں، اور جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بننے میں بھی اول ہیں۔ تو ایمان کی خشت اول ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ کسی نے اگر وفا کا سبق لینا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے، کسی نے اگر عشق کا سبق سیکھنا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے، کسی نے ایثار کی تعلیم لینی ہے تو وہ تاجدار صداقت سے حاصل کرے، اور کسی نے جانثاری کا جذبہ حاصل کرنا ہے تو وہ امام المتصدقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کئی بار بشارت عطا فرمائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن آج ان کے اس نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج تمام کے تمام انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو سچ لے کے آنے والی ذات، مفسرین کرام کے اقوال کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سچ کی تصدیق جیسا کہ تصدیق کرنے کا حق ہے، جس طرح تصدیق کرنے کا حق ادا کیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے رب ویسا ہی کر دیتا ہے، جس کی گفتگو میں صداقت ہوتی ہے، جس کے اقوال میں صداقت ہوتی ہے، اور جس کے افعال میں صداقت ہوتی ہے، جس کی چال میں صداقت ہوتی ہے، تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور احد پہاڑ پر تشریف لے کے گئے تو احد پہاڑ حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو احد پہاڑ کو زلزلہ آتا ہے، وہ جھومنے لگ جاتا ہے حضور کی محبت میں، تو سرکار نے اپنی ایڑی کی ٹھوکر مار کے فرمایا کف یا صبیر، اے احد پہاڑ رک جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، بے شک تجھ پہ ایک اللہ کا نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہے۔ تو خود زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب حضور نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، اور خود فرمایا کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام کو پیش کیا تھا ہر کسی نے اسلام کی دلیل مانگی، نبوت کا معجزہ طلب کیا، اسلام لانے کے لیے کو حجت مانگی، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب اس پر اسلام پیش کیا اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام مردوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سفر دیکھا نہ حضر دیکھا، نہ شام دیکھی نہ صبح دیکھی، جب بھی اور جس وقت بھی اسلام کو کسی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ خود کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا كَافَيْنَاهُ خِلَا أَبِي بَكْرٍ يُكَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس کسی کے بھی اسلام پر احسانات ہیں، حضور فرماتے کافیناہ، ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا، تمام کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ خلا ابی بکر یکافئہ اللہ یوم القیامہ، ایک ابو بکر ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ابو بکر کی ذات ہے کہ جس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میں نے حضور کے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے دوست کا خلیل رب کائنات کی ذات ہے، میں نے خلیل رب کو بنا لیا ہے، لیکن اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا عتیق من النار، فرمایا یہ وہ شخصیت ہے
جسے اللہ نے دوزخ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اور یہ میری یا آپ کی زبان نہیں ہے، کسی مولوی محدث مفکر کی زبان نہیں ہے، یہ اس کملی والے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، بات وہ کرتا جو خدا کی چاہت ہوتی ہے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ابو بکر جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے، جو چاہتا ہے کہ کسی دوزخ سے آزاد جنتی شخص کا چہرہ دیکھے، جو دیکھنا چاہتا ہے فرمایا فلینظر الی ابی بکر، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہی دوزخ سے آزادی اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے، اسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب کائنات فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کہ رب کائنات متقیوں کے سردار کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ اولیاء متقی ہیں، اغواث متقی ہیں، صوفیاء متقی ہیں، جو حضور کی شریعت پہ چلتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلتے، سارے کے سارے متقی ہیں۔ تمام کے تمام اغیاث و اقطاب، اولیاء و اصفیاء سارے کے سارے متقی ہیں۔ ایماندن سارے کے سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر جسے رب نے متقیوں کا سردار قرار دیا ہے، جسے رب نے متقیوں کا شہنشاہ قرار دیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سن لو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا اتقا ہے، اور وہ اتقا کون ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے وہ اتقا کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کے آقا کا ظلم و ستم ہوتا دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہیں آزاد کر دیا۔ واقعہ طویل ہے، میں موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا مال اس کے ان کے مالک نے مانگا، آقا نے مانگا، آپ نے دے کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اب کفار مکہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ بلال کے ابو بکر پر کچھ احسانات تھے، جس کا بدلہ ابو بکر آج بلال کو آزاد کر کے عطا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے بارے میں آزادی کے حوالے سے اعتراض سیدنا صدیق اکبر پہ ہو رہا ہے، مگر اس کا جواب رب کائنات خود دے رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا یہ جو متقیوں کا شہنشاہ ہے، متقیوں کا سردار ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جہنم کی آگ سے دور ہو جائے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، تاکہ اپنے نفس کو مال کی محبت سے پاک کر دے۔ آگے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان تھا جس کا بدلہ ابو بکر نے دے دیا، نا رب نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ارے اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا اس نے بدلہ دیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر نے بلال کو جو آزاد کیا ہے اس میں اس کی ذاتی کوئی نفع نہیں ہے، اس میں رب تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے۔ میں نے نہیں کہا متقیوں کا شہنشاہ، آپ نے نہیں کہا، کسی صوفی نے نہیں کہا، کہہ وہ رہا ہے جو رب دل سے آگاہ ہے، جو دل کی کیفیات سے آگاہ ہے، وہ رب صدیق اکبر پر متقیوں کے شہنشاہ ہونے کی مہر لگا رہا ہے، جو دل سے بھی آگاہ ہے۔ نہ میں صدیق اکبر کے دل کو جانتا ہوں بظاہر طور پر، نہ آپ جانتے ہیں۔ جس رب نے صدیق اکبر کے دل کو جانا، ان کی کیفیات کو جانا،
وہی رب کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کا شہنشاہ ہے، تو پتہ چلا تیرے میرے کہنے سے ابو بکر کا مقام نہیں ہے، اس رب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرما دیا، یہ اس رب نے عطا فرمایا۔ تو اور بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دی۔ کچھ یہودی جو تھے، اور آپ نے فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرضہ حسنہ دو، قرضہ حسنہ دو۔ جب صدیق اکبر نے یہ تعلیم دی تو وہاں کو یہودی اٹھ کے کہنے لگا کیا رب کوئی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں قرضہ دیں؟ جب یہ سننا تھا صدیق اکبر نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ غور کیجئے احباب، جو ہی تھپڑ اس یہودی کے چہرے پہ مارا، معاملہ خلش زدہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ اس نے بغیر وجہ کے ہمارے تھپڑ مارا ہے، وجہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا، میں تبلیغ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تمہارا فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تو کیا اس کو ہم صدقہ دیں؟ تو میں نے تھپڑ مارا۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر سے پوچھو اس کا گواہ کون ہے کہ اس نے اس بات پر تھپڑ مارا، اس گستاخی پر تھپڑ مارا، یہ اس کا گواہ کون ہے؟ تو ابھی یہ بات چونکہ تھا کوئی نہیں اس وقت، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ، میرے نبی کے یار پہ حرف آیا ہے اور آیا دین کی خاطر ہے، لہذا جبریل جاؤ اور ان کو بتا دو لقد سمع اللہ قول الذین، فرمایا رب نے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر تیرا کوئی اور گواہ نہیں بنتا، نہ بنے، میں رب عرش اعظم پہ بیٹھ کے تیرے سامنے کا گواہ بن رہا، کوئی اور گواہ نہیں بنتا نہ بنے۔ تو یارو یہ اس دور کی بات ہے جس نے صدیق اکبر کی ذات پر حرف اٹھایا، اس کا جواب میرا رب قرآن میں دے رہا ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے اس کا جو ہے وہ منہ توڑ ایسا جواب دیا ہے، فرمایا کوئی اور گواہ ہو نہ ہو اللہ تو گواہ ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرما دیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس کی بات کسی اور نے سنی ہے یا نہیں سنی، مگر رب نے سنی ہے کہ ابو بکر نے جو معاملہ کیا وہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد الا نفع مال ابو بکر، حضور نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کو دیکھ لیجئے، اہل مکہ کی، کفار مکہ کی تکالیف اور اظہار ثانیوں کی وجہ سے میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ آپ چھوڑ دیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور بستر پر سلانے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے، چونکہ انہوں نے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور فرمایا علی یہ میں تمہیں، میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، صبح یہ امانتیں ان حقداروں کو واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو کسی نے کہا علی رات ساری مکان کا محاصرہ تھا، حضور کے دشمن مکان کے ارد گرد تھے، تو آپ کو اس خطرے میں نیند آئی یا نہیں آئی؟ تو قربان جائیں صحابی کے عقیدے پر، کہا جتنی میں اس رات سویا ہوں دنیا میں کسی رات میں ایسا نہیں سویا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، محبوب کی زبان سے نکلا تھا کہ اے علی صبح امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا، تو جب سرکار نے فرمایا تھا مدینے چلے آنا تو پھر مجھے اپنی موت کا ڈر کیا ہو سکتا تھا، جب حضور نے سند عطا فرما دی ہے۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ صحابی کی یہ شان ہے، تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں، یاد رکھیں، دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں کہ جن کو رب کائنات نے اپنی رضا کا مجد عطا فرمایا ہے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گویا ہر نبی رسول اللہ کی رضا کا طالب ہے، مگر اللہ اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات رب کی رضا کی طالب ہے، مگر اللہ مصطفیٰ کی رضا کا طالب ہے۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اگر اپنی رضا کا انعام کسی کو عطا فرمایا، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر تو نے جو میری رضا کے لیے بلال کو آزاد کیا ہے تو فرمایا تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ رب نے صدیق اکبر کو اپنی رضا کا مجد عطا فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ تفسیر حسن عسکری اٹھا کے دیکھیں، امام حسن عسکری نے، یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے، جو لوگ آج کہتے ہیں کہ صدیق اکبر صرف اس لیے ساتھ گئے تھے تاکہ دشمنوں